بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں، اپنی تمام جائز خواہشیں پوری کروا سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ تو اسی یقین کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہماری، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو دلوں کے حوال ہم سے بہتر جانتا ہے، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا دور فرما دے۔ یا اللہ تجھ سے جو مانگا اور تجھ سے جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے والدین کا فرمانبردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا عبادت گزار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک جیسا تحفہ دیا۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں بھی کثرت سے قرآن پاک پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ قرآن پاک کو پڑھنا، سننا، اس کی تلاوت کرنا اور اس پر عمل کرنا خیر و برکت اور نجات آخرت کا سبب ہے، مگر بدقسمتی سے آج مسلمانوں کے پاس اس کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا وقت نہیں۔ بعض اسلامی بہنیں رمضان میں یہ سعادت حاصل کر لیتی ہیں، انہیں یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے، مگر بعض تو رمضان المبارک میں بھی اس کی تلاوت تو کرنا بلکہ اس کی زیارت سے بھی محروم رہتی ہیں۔ رمضان المبارک میں عموماً لوگ ٹائم پاس کے لیے مختلف کاموں میں وقت ضائع کرتے ہیں، بلکہ اگر آپ اس وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، کم از کم 1 پارہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ڈھیروں نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، خوشحالی آتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ اب رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں ہر نماز کے بعد قرآن پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں اور اللہ کی رحمتیں حاصل کریں۔
اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو وہ آپ سے کھانا پینا نہیں چھینتا بلکہ آپ سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھیں، بے شک اللہ پاک آپ کے لیے بہترین عطا فرمائے گا۔ آج میں آپ سے ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے لوگ سالوں سال کرتے آ رہے ہیں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر وسیع رزق کا وظیفہ ہے۔ 7 رمضان المبارک کو یہ وظیفہ کرنا ہے آپ نے۔ قرآن پاک کی 30 پارے کی سورت ہے جسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ خاص رزق کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے 1 چمچ چینی کی لے لینی ہے، اس پر آپ نے 55 مرتبہ یعنی 55 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر اسے صبح کے وقت اس چینی کو آپ نے کسی ایسی جگہ پر پھیلا دینا ہے جہاں پر چونٹیاں اسے کھا سکیں، کیڑے مکوڑے، چونٹیاں، یہ چیزیں اسے کھا سکیں۔ اس سے اللہ پاک آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ آپ کے رزق کی جو بھی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ بس پورے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات سے پر امید ہو کر اس عمل کو کریں، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی بہن بھائی کسی پریشانی میں، کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، اور ہم سب مسلمان کو اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے فلسطین کے بہن بھائیوں پر اللہ پاک اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، انہیں اس مشکل وقت سے بآسانی نکالے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔